دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ نازعات کی 6 آیتیں۔ سورہ نازعات، اس کا ترجمہ اور تشریح گزشتہ ہفتے شروع کی گئی تھی اور اس سورت کی 36 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ 37 سے لے کر 26 سے لے کر اس کی 26 آیتیں مکمل ہوئی تھیں، تو یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ 27 سے لے کر 32 آیتیں تک، یعنی 6 آیتیں ہیں یہ۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اس صورت میں خاص طور سے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے واقع ہونے کی بہت ساری دلیلیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں نازل فرمائی، اور اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اس کو بھی ذکر فرمایا۔ یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے قادر اور مطلق ہے اور کس قدر اختیار رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قیامت اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کی فکر کو بیٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، مختلف دلائل سے بندوں کو سمجھایا ہے، تاکہ بندوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قیامت برحق ہے اور آخرت کی زندگی برحق ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اے مکہ کے مشرکین، یا اے انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ بناہا، جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ مکہ کے کافر یا اس دور میں جو لوگ آخرت کے منکر ہیں اور دوبارہ پیدا ہونے کے وہ منکر ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایک دلیل سے سمجھاتے ہیں کہ اے انسانوں، ذرا اس بات کو دھیان سے اور غور سے سنو کہ یہ آسمان کی تخلیق، یہ آسمان کو جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور ایک مربوط نظام جو چل رہا ہے، مضبوط نظام جو چل رہا ہے، اور اس کائنات کے اندر آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرو کہ اربوں خربوں جس کے کوئی انتہا نہیں کہ کب سے یہ آسمان جو ہے قائم اور دائم ہے، یہ کتنا مضبوط ہے، کتنا وسیع اور عریض ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے یہ تو بہت آسان ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس قدر مضبوط آسمان بنا دیا تو تمہاری تخلیق دوبارہ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اور ابھی تم دنیا کی زندگی کو دیکھو، ابھی کل جو تمہاری تخلیق ہوئی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تمہاری تخلیق اور اللہ نے تمہیں بنایا ہے، وہ ایک قطرے سے بنایا، ایک معمولی قطرے سے تمہاری تخلیق کر دی، تمہاری پیدائش کر دی۔ پہلی مرتبہ جب اللہ رب العزت کو تمہیں پیدا کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری پیش نہیں آئی، تو اب دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے آسمان کی مثال دی اور فرمایا کہ اے انسانوں، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کو؟ بناہا، جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس آسمان کو اللہ نے تخلیق کی ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کے چھت کو اونچا اٹھایا ہے، یعنی اس آسمان جو ہے کافی بلند ہے۔ فسواہا،
اور پھر اس کو درست کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے آسمان کی تخلیق کر کے اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک متوازن طریقے پر اس کو بلند رکھا ہے۔ ماہر فلکیات لکھتے ہیں کہ اگر اس آسمان کی بلندی اور اونچائی میں زیادہ نہیں، صرف 10% یعنی 10% کی اگر کمی اور زیادتی ہو جائے تو یہ دنیا اور دنیا میں رہنے والی ساری چیزیں برف بن جائیں گی۔ اگر یہ آسمان کی جو سورج کی جو بلندی ہے، آسمان کی جو بلندی ہے، یا آسمان کی بلندی اگر 10% نیچے آ جائے، کم ہو جائے، تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسے متوازن طریقے پر اس کو رکھا ہے اور اس کو ایسا درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اندھیری بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن میں اس کی دھوپ کو نکالا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہ سورج کی طلوع اور آفتاب جو اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ کچھ اپنا اختیار نہیں رکھتی ہیں کہ سورج خود بخود نکل جاتا ہے، خود بخود غروب ہو جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی رات کو اللہ نے تاریک بنایا اور دن میں اس کی دھوپ کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کو فائدہ مند بنایا۔ زمین گول ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بچھایا ہے کہ دیکھنے میں گول معلوم نہیں ہوتی، اور اس زمین کو بھی ایسا متوازن بنایا ہے کہ اس پہ نہ اتنا نرم بنا دیا کہ اس پر ٹھہرا نہ جا سکے، نہ اتنی سخت بنایا کہ اس کو استعمال میں نہ لایا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے کس بہتر طریقے پر اس زمین کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور پھر اس زمین سے اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ اسی زمین سے جو ہے پانی نکلتا ہے، نہریں جاری کی، اور پھر اس سے جو ہے پھل ہے، سبزیاں ہیں، اور دوسرے چارے جو دوسری مخلوقات کھاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اسی زمین سے پیدا کی۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ کو اس پر نصب کر دیا، پہاڑ کو گاڑ دیا۔ زمین کی تخلیق کی اللہ رب العزت نے تو یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو اس زمین کے اوپر گاڑ دیا، جس سے اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، جو تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، تاکہ بندے جو ہے وہ غور کریں اور فکر کریں اور دیکھیں اور سوچیں اور اپنے دل کے اندر بیٹھائیں کہ جو رب اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے اور اس کائنات کو بنانے والا ہے، جس نے اس بہتر طریقے پر اس کائنات کی تخلیق کی ہے، وہی رب، وہی مالک اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس نظام کو درہم برہم کر دے اور اس کو ختم کر دے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم بھونچال آ جائے گا، یعنی وہ قیامت جب قائم ہو جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا۔ دنیا کی زندگی میں اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات کو یاد کرے گا، اپنی جوانی کو یاد کرے گا کس کام میں خرچ کیا، اپنی زندگی کو یاد کرے گا کہ زندگی کو کس مصرف میں لگایا، اپنی کمائی اور اپنے روپے پیسے کو یاد کرے گا کہ اس کو کس جگہ برباد کیا۔ یعنی دنیا میں انسان جو عمل کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی اور عظیم بھونچال آ جائے گا، اس وقت انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ابھی تو
لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ گویا جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے عذاب کو اپنے دل کی نگاہوں سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو سر کے اوپر، جو سر میں جو آنکھ لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے، اس آنکھ سے ابھی تو ان نعمتوں کو اور اس جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی کہ وہ اپنی نگاہوں سے اس جہنم کو دیکھے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ عظیم بھونچال آ جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، تو دنیا میں جو بھی انسان عمل کیا ہے اس کو یاد کرے گا اور اس پر افسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی فرمایا، وانذرہم یوم الحسرہ، کہ آپ ان کو حسرت کے دن سے خبردار کیجئے، ان کو ڈرائیے، ان کو آگاہ کیجئے۔ اس میں برا آدمی بھی، گنہگار آدمی بھی حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ اے کاش میں نے گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کو اختیار کیا ہوا تھا، اور نیک آدمی بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کیا ہوا تھا، اور جو اوقات میں نے یوں ہی گزار دیے بیکار اور فضول کاموں میں، اس کو بھی اپنے جو ہے نیک عمل کے اندر اس کو بھی استعمال کیا ہوتا تو آج میں اور بھی زیادہ نعمتوں کے اندر ہوتا۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے بھی حسرت کا دن ہوگا اور اہل ایمان کے لیے بھی حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جو شخص سرکشی اختیار کرے گا، جس نے سرکشی اختیار کی، سرکشی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کی زندگی پر۔ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو اختیار کرتے وقت اگر دنیا کا فائدہ ہے اور اس پر آخرت میں پکڑ اور عذاب کا وعدہ ہے، اور اس شخص نے دنیا کی لذت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو اختیار کر لیا اور آخرت کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بے فکر ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر، دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر، کہ دنیا کی لذت اور فائدے کے لیے ایسا کام کر بیٹھنا کہ جس کام کے اوپر آخرت میں عذاب اور پکڑ کا وعدہ کیا گیا۔ تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس میں ہمیں ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے اور جس کام کی وجہ سے ہم عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہر اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم اس کام سے بچتے ہیں اور دنیا کی لذات کو اور دنیا کی خواہشات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس پر انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے سرکشی اختیار کی اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کے اوپر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بڑے صاف طور پر انسان کی ناکامی اور اس کی کامیابی کا معیار بتلا دیا کہ دیکھو اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے اور دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھو گے اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دو گے، اسی کی کامیابی، اسی کا نفع اور اسی کا نقصان، اور رات دن اسی کی محنت میں لگے رہو گے اور آخرت کی زندگی کو بھول جاؤ گے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم جان لو کہ جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر اس بات کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا
کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جو میں دنیا میں عمل کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اور پھر اپنے نفس کو خواہشات نفس سے روک لیا کہ جو نفس کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوئیں، جو دنیا کے میں گناہ کرنے کی جو خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی، اگر اس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے، اور اس نفس کی خاصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ نفس جو ہے، جو انسان کے جسم کے اندر ایک مادہ ہے جو انسان کو کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے اوپر ابھارتا ہے کہ یہ کام کرنا یا نہ کرنا۔ اور اس نفس کی خاصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس نفس کو مزہ چاہیے، اس کی ایک خاص فطرت یہ ہے کہ اسے لذت چاہیے۔ آپ اس کو جس کام کے اندر اور جس چیز کا مزہ لگا دیں گے یہ اسی کی طرف دوڑے گا اور اسی کی طرف بھاگے گا اور انسان کو اسی کی طرف ابھارے گا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفس کو ایسی چیزوں کا مزہ لگا دیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہو رہی۔ ہم اس نفس کو نمازوں کا مزہ لگا دیں، قرآن کی تلاوت کا مزہ لگا دیں، ذکر و اذکار کا مزہ لگا دیں، اچھے اخلاق کا مزہ لگا دیں، سچی گفتگو کرنے کا مزہ لگا دیں، دھوکہ دھڑی اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اور اس نفس کو بچا لیں۔ تو اس کو لذت چاہیے، مزہ چاہیے، جس چیز کا آپ مزہ لگائیں گے یہ اسی کی طرف دوڑے گا اور بھاگے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نفس کو، خواہشات نفس سے بچا لیا اپنے آپ کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے آنے کا وقت کب ہے، یعنی قیامت کب آئے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت سے لوگوں کو خبردار کرتے تھے تو مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی، آخر کب آئے گی؟ اتنے دن گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، اب تک تو آئی نہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، اس بات کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ یوں کہہ دیجئے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے پروردگار پر اس کا علم ختم ہو چکا ہے، یعنی اس قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی اس کی خبر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دی ہے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت آ کر رہے گی، لیکن کب آئے گی، اس کا وقت کب ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے پروردگار پر اس کا علم ختم ہو چکا، یعنی آپ کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ انما انت منذر من یخشاہا، جو قیامت سے ڈرتا ہے آپ اس کو خبردار کرتے رہیے، آپ اس کو آگاہ کرتے رہیے۔ آپ کا کام، یعنی آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، یعنی جو قیامت کا یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، عظیم ہنگامہ برپا ہونے والا ہے، یہ دنیا کا نظام اور یہ کائنات، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والے ہیں، اس کو آپ ڈراتے رہیے، آگاہ کرتے رہیے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرونہا، جس وقت وہ قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں ایک شام اور ایک صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ انسان غور کرے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کتنا سخت اور ہولناک منظر ہوگا اور کتنی سخت تکلیف کا وقت ہوگا کہ یہ دنیا کی لذت،
اور دنیا کا عیش و آرام اور یہ دنیا کا قیام، جو بھی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، 60 سال سے لے کے 100 سال تک جو بھی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ عیش و آرام، جس عیش و آرام کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے، اس گھڑی کو جب دیکھیں گے اور اس کے سامنے ہوگے، تو یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا میں گزارے ہوئے وقت کو وہ یہ سمجھیں گے کہ ایک صبح اور ایک شام سے زیادہ نہیں، بس اتنا ہی وقت ہم دنیا کے اندر رہیں۔ آج جس دنیا کے لیے ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہم کتنے احکام الہی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اس دنیا کی لذت کے لیے اور اس کے مزے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، اس وقت یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس دنیا کے اندر تو ایک صبح ایک شام سے زیادہ نہیں رہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے فکر کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اور اپنے اوقات کو فارغ کرے، اور اپنے اوقات کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارے، اور تقوی کی زندگی گزارے۔ یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ تو ایک چھاؤں ہے، ایک سایہ ہے، یہ کب ختم ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، دنیا کی زندگی کو نہیں۔ ہم آخرت کے فائدے کو ملحوظ رکھیں، آخرت کی نعمتوں کی طرف ہماری نظر ہو، دنیا کا فائدہ اور دنیا کی نعمتوں کی طرف ہماری نظر نہ ہو۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے عمل سے راضی ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزر جائے، اور اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، ہمارا نبی بھی ہم سے راضی ہو۔ تو ان آیات میں اور خاص طور سے اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، تاکہ بندوں کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے اور بندے اس سے باخبر ہو جائیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس سے بے فکر ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر آخرت اور قیامت کا آنا جو یقینی ہے ہم سب کے دلوں میں اللہ رب العزت بیٹھا دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار، قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا رحم الراحمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں،
یا ارحم الراحمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہے، یا ارحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔